قائد اعظم کے پڑھائے ہوئے 3 اسباق اور 3 اصول: اتحاد، تنظیم اور ایمان۔ اسی طرح 7 ستمبر 1974 کو جو قادیانیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا اور اس فیصلے کو باقاعدہ آئین کا حصہ بنایا گیا۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ حمد و صلاۃ کے بعد لائق صدر کرام، جملہ سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ذی وقار، آج کا دن پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے ایک انتہائی اہم ترین دن ہے۔ 6 ستمبر جسے یوم دفاع پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اسی طرح کل آنے والا دن 7 ستمبر یہ پاکستان بلکہ اسلام کی تاریخ کا عظیم ترین دن ہے، جسے یوم تحفظ ختم نبوت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ ان دشمنوں کے خلاف جتنی قوت تم جمع کر سکتے ہو وہ جمع کر کے رکھو، اپنی تیاری رکھو۔ پھر فرمایا، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ اور گھوڑے تیار کر کے رکھو جو کہ ایک جنگی سواری کے طور پر استعمال ہوتے تھے، جن کے ذریعے سے تم ڈراؤ اپنے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو۔ اور فرمایا کہ کچھ وہ ہیں کہ جن کو تم جانتے نہیں ہو، اللہ یعلم، اللہ انہیں جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ اور اللہ کی راہ میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کا ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اپنے دفاع کے لیے اور دشمن کے لیے جنگی آلات تیار کر کے رکھیں کہ خواہی نہ خواہی اگر کوئی بدخواہی دشمن کی جانب سے ہوتی ہے تو اس کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دینے کی ہمت اور طاقت ہمارے اندر موجود ہو۔ آج بھی دیکھیں دنیا میں جن ممالک کے پاس جنگی ہتھیار ہیں اور جو ممالک جنگی ہتھیار سے لیس ہیں وہ بآسانی اپنے معاملات چلا رہے ہیں، لیکن جو ممالک کمزور ہیں، جن کے پاس جنگی قوت کی کمی ہے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی شبخون مارتا رہتا ہے، اور یہ سلسلہ برسوں سے چل رہا ہے۔ آپ ماضی قریب میں یوکرین کی مثال دیکھ لیں، یا آپ حال میں فلسطین اور اسرائیل کی جنگ دیکھ لیں، تو جہاں کہیں یہ نظر آتا ہے کہ اوپوننٹ آپ کا کمزور ہے تو ظالم اس کے اوپر، یا جو بھی اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے وہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے اور وہاں تسلط کی کوشش کرتا ہے۔ پچھلے چند دنوں سے یا چند سالوں سے ایک یہ نظریہ بھی سامنے آیا تھا، یہ ایک ڈاکٹرائن لوگوں کے درمیان پیش کی گئی تھی کہ بھائی اب جو جنگ ہے وہ ان حربی آلات سے جنگ نہیں ہوگی، بلکہ اب جنگ کا طریقہ موڈیفائی ہو گیا ہے، جنگ کا طریقہ بدل گیا ہے۔ اب جو وار ہے وہ یا تو انٹلیکچول وار ہے، یا پھر جو وار ہے آپ کی وہ اکنامک وار ہے۔ اب معاشی جنگ ہے، معاشی طور پر جو مضبوط ہے وہ دنیا کے اندر مضبوط ہے، اور جس کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہے، جس کے پاس انٹلیکٹ زیادہ ہے، وہ دنیا کے اندر مضبوط ہے اور وہ سپریم ہے، وہ سپریم پاور ہے۔
لیکن ہمارے سامنے حالات واضح ہیں، یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ اب بھی ان حربی آلات کی اہمیت موجود ہے، اور جو کوئی بھی اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے وہ ان حربی آلات کو استعمال کرتا ہے۔ اچھا، قرآن کریم نے جو آلات جنگ کو جمع کر کے رکھنے کا حکم دیا ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق تیار رکھو، ان کے اندر ظاہر ہے کہ اس وقت گھوڑے ہوتے تھے، تلواریں ہوتی تھیں، تیر ہوتے تھے۔ تو اب تو وہ گھوڑے، تلواریں اور تیر والا زمانہ نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آج کی جو ٹیکنالوجی ہے، یعنی گھوڑوں کی جگہ آپ ٹینکوں کو لے لیں، آپ جہازوں کو لے لیں، آپ تیروں کی جگہ میزائلوں کو لے لیں، تو یہ جو اب آپ کی ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، یہ یقیناً اسی حکم میں داخل ہے کہ زیادہ سے زیادہ قوت ایک مسلمان کو اور ایک مسلمان ملک کو جمع کر کے رکھنی چاہیے۔ پاکستان کے اوپر میلی نظر کوئی الحمدللہ اس وجہ سے نہیں اٹھا پاتا کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، ایٹمی قوت ہے، ورنہ نظریں تو بہت لوگوں کی رہی ہیں اور ہیں۔ ایک یہ ایٹمی طاقت جو کہ ظاہر ہے کہ سبب ہے، اصل طاقت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اصل حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے، جب وہ چاہے جو کچھ وہ ہو جائے، لیکن جو ایک ظاہری سبب ہے وہ ظاہری سبب یہی ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی میلی نگاہ ڈالنے سے ڈرتا ہے۔ اور پاکستان کے اندر ایک پوٹینشل بھی ہے، لوگوں نے آزمایا بھی ہے، جیسے امریکہ نے، رشیا نے افغانستان کو آزمایا ہوا ہے کہ ان کے اوپر حملہ کر کے دیکھ لیا، ان کے اوپر اپنی ساری فورس لگا کے دیکھ لی، ان کے اوپر پیسہ بھی خرچ کر کے دیکھ لیا، اپنے فوجی بھی بھیج کے دیکھ لیے، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکے، اور بالآخر منہ کی کھا کے رشیا بھی چلا گیا، امریکہ بھی چلا گیا، بڑی بڑی طاقتیں۔ یہ ایک ایمانی جذبہ ہے جو کہ ان کے پاس ہے، اور یہی ایمانی جذبہ الحمدللہ ہمارے پاس بھی ہے۔ اور ویسے تو ہم بہت کمزور ہیں، لیکن جب جذبہ ایمانی کا اظہار کرنے کا وقت آتا ہے تو یہ قوم کسی سے پیچھے نہیں رہتی، یہ قوم بہت آگے ہوتی ہے۔ جو یوم دفاع ہم مناتے ہیں 6 ستمبر، یہ 6 ستمبر 1965 کی یاد میں مناتے ہیں، 65 کی جنگ بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، بلکہ کئی وہ بھی ہوں گے ہمارے درمیان کہ جنہوں نے یا تو ان حالات کو باقاعدہ دیکھا ہوگا، یا اگر شعوری سطح پر نہ بھی ہوں کم از کم تو ان کو محسوس کیا ہوگا یا کسی سے اس کو سنا ہوگا کہ کیا حالات اس وقت ہوتے تھے۔ ہم نے بھی اپنے بڑوں سے اس وقت کے حالات سنے کہ جہاز سر پہ منڈلا رہے ہوتے تھے، اور سائرن بج رہے ہوتے تھے، اور تقاریر چل رہی ہوتی تھیں، اور پوری قوم متحد ہو کر اللہ اکبر کے نعرے کے تحت جمع تھی، اور پوری قوم کا ایک ہی مشن تھا، پوری قوم کا ایک ہی ویژن تھا اور ایک ہی موٹیو تھا، وہ یہ تھا کہ دشمن کو ہرانا ہے۔ پھر چاہے کوئی استاد ہو، کوئی طالب علم ہو، کوئی مزدور ہو، کوئی کسان ہو، کوئی شاعر ہو، کوئی ادیب ہو، ہر ایک نے اپنا پارٹ پلے کیا، ہر ایک نے اپنا کردار اس کے اندر ادا کیا، اور ایک قوم کی کلیکٹیو ایفرٹ سے، قوم کی اجتماعی کوشش سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فتح یاب کیا، اور جو دشمن تھا، دشمن کو منہ کی کھانی پڑی۔ اب پھر میں اسی طرف آؤں گا کہ ظاہری اسباب میں اس وقت بہت کمزور تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ کی مدد تھی، اور ایک ایمانی جذبہ تھا جس سے ہم آگے بڑھے تھے، اور جس سے ہم نے اس جنگ کو جیتا تھا۔ 6 ستمبر 1965 کی صبح اچانک انڈیا نے حملہ کر دیا، صبح صبح منہ اندھیرے، اور اس سے پہلے کی کئی ساری جھڑپیں تھیں جو کہ اس حملے کا ایک پیش خیمہ ثابت ہوئی تھیں، جس کے اندر رن آف کچھ کا ایک علاقہ تھا جو کہ ایک ڈسپیوٹڈ لینڈ تھی، ڈسپیوٹڈ ایریا تھا۔ انڈیا کلیم کرتا تھا کہ یہ ہمارا ہے، پاکستان کلیم کرتا تھا کہ یہ ہمارا ہے۔ اس پہ ایک ڈسپیوٹ ہوا تھا جو کہ فوجیوں کی، جو کہ پولیس کی آپس میں ایک جھڑپ ہوئی، اور پھر اس کے بعد بڑھتے 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 وہ فوج کی جھڑپ کے اندر تبدیل ہو گئی، اور پھر جو ہے وہ بین الاقوامی طاقتیں اس کے اندر انوالو ہوئیں، اور انہوں نے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا، ختم کروا دیا۔ لیکن اس وقت انڈیا نے ایک دھمکی دی تھی، اور وہ دھمکی یہ دی تھی کہ ہم اب اپنی مرضی سے اور اپنے من پسند محاذ پر آ کر پاکستان کو جو ہے وہ سرپرائز کریں گے، اور ان کو جو ہے وہ ہم حملے کا نشانہ بنائیں گے۔ اور پھر یہی ہوا کہ اپنے من پسند محاذ سے وہ آئے، اور اس کے باوجود بھی الحمدللہ انہوں نے منہ کی کھائی، اور ہماری افواج نے، ہماری قوم نے بہترین انداز میں ان کا مقابلہ کیا، چاہے پھر وہ بری فوج ہو، چاہے وہ بحری فوج ہو،
چاہے وہ فضائی فوج ہو، ہر ایک نے اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا۔ ہمارے پاس صرف 120 طیارے تھے، ان کے پاس کوئی قریباً 900 طیارے تھے، 600 طیارے ان کے پاس تھے، ہمارے پاس کوئی 120 کے قریب طیارے۔ توپوں کی صورتحال دیکھیں، ان کے پاس بہت زیادہ تھی، ہمارے پاس ان کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ اسی طرح آپ ساری چیزوں کا اگر آپ مطالعہ کریں، آپ فوج کا اگر مطالعہ کریں، 9 لاکھ کے قریب ان کی پیادہ فوج تھی اور ہماری تقریباً 2 لاکھ فوج تھی۔ اس کے باوجود بھی الحمدللہ یعنی وہی تاریخ دہرائی گئی کہ 1000 کے سامنے الحمدللہ 313 کا غلبہ ہوا، اور اللہ کی مدد سے اور جذبہ ایمانی کی بدولت مسلمان فتح یاب ہوئے۔ بہت سے لوگوں نے اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا، چاہے وہ میں نے عرض کیا کہ بری فوج ہو، بحری فوج ہو، ہماری جو ایک آبدوز تھی، ایک ہی واحد آبدوز تھی، اس کی بھی ایسی دہشت ان کے اوپر طاری تھی کہ کسی طرح بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے، یہاں تک کہ ان کے سیٹلائٹ سسٹم، ان کی عمارتیں سب تباہ و برباد کر کے ہم نے رکھ دی۔ ہمارے چند جنگجو تھے جو کہ جب میدان میں اترے تھے تو ان کے دانت کھٹے کر کے رکھ دیے تھے۔ کئی لوگوں کے اندر، کئی شہداء کے اندر، ایک بہت بڑا نام میجر عزیز بھٹی کا ہم سنتے ہیں، وہ بھی اسی 1965 کی جنگ میں شہید ہوئے تھے، جن کو ان کی شہادت کے بعد نشان حیدر دیا گیا۔ عرض کرنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ ایک تو آج کے دن کی اہمیت کو ہم سمجھیں اور اس جذبہ ایمانی کی اہمیت کو سمجھیں۔ آج نظریہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف، پاکستان کی سرحدوں کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف یا مقاصد پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کا اگر کوئی جو ہے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد اور مطلب صاف اور سیدھا یہی نکلتا ہے کہ گھوم پھر کے کہیں نہ کہیں سے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ جب تک یہ قوم متحد ہے، جب تک اس قوم کے اندر جذبہ ایمانی موجود ہے، اتحاد موجود ہے، اور قائد اعظم کے پڑھائے ہوئے 3 اسباق اور 3 اصول، اتحاد، تنظیم اور ایمان، یہ 3 اصول جب تک اس قوم کے اندر موجود ہیں اور جب تک یہ قوم ان 3 اصولوں کے اوپر متفق ہے، انشاءاللہ العزیز اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ 3 اصول جب تک اس قوم کے اندر موجود ہیں اور جب تک یہ قوم ان 3 اصولوں کے اوپر متفق ہے، انشاءاللہ العزیز اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ تو چاہے ہماری اساس کی بات ہو، چاہے ہماری سرحدوں کی بات ہو، چاہے ہمارے نظریات کی بات ہو، یہ قوم ہمیشہ متحد نظر آتی ہے۔ جب موقع آتا ہے تو پوری قوم ایک جگہ کھڑی ہوتی ہے۔ 6 ستمبر کو بھی اس قوم نے 6 ستمبر 1965 کو اپنے اتحاد کا عملی مظاہرہ پیش کیا۔ اسی طرح 7 ستمبر 1974 کو اس قوم نے ایک مرتبہ پھر اپنے اتحاد کا عملی مظاہرہ پیش کیا، اور یہ دن تحفظ ختم نبوت کے طور پر، یوم تحفظ ختم نبوت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی بڑی تحریکیں ہیں، جیسے میں نے 6 ستمبر کے حوالے سے عرض کیا کہ اس دن، اس جنگی دن کے حوالے سے بڑی جھڑپیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں۔ اسی طرح تو اس سے پہلے کی بڑی محنتیں اور بڑی جنگیں وہ پیچھے موجود ہیں۔ 1953 سے ایک تحریک چل رہی تھی، طلبہ نے بھی اس کے اندر اپنا پارٹ پلے کیا، ہر ایک نے اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا، اور پھر بڑھتے 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 1974 میں جب 22 مئی 1974 کو نشتر کالج ملتان کے طلبہ کا ایک قافلہ پشاور جا رہا تھا اور چناب نگر کے راستے سے وہ گزرا۔ چناب نگر آپ کو پتہ ہے، ربوہ، وہ قادیانیوں کا مرکز ہے، قادیانیوں کا گڑھ ہے۔ انہوں نے وہاں پر قادیانیت پر مشتمل لٹریچر طلبہ میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ طلبہ نے لینے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور یہ کہہ کر ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا کر وہ آگے بڑھ گئے۔ پھر 29 مئی کو جب وہ قافلہ ان کا واپس آیا ہے، یہ 1974 کی بات ہے، تو اس سے پہلے کا ایک اسٹیشن ہے نشتر آباد اسٹیشن، اس اسٹیشن کا جو اسٹیشن ماسٹر تھا وہ بھی قادیانی تھا۔ اس نے اپنے اگلے اسٹیشن، یعنی جو قادیانیوں کا اسٹیشن تھا، ربوہ اسٹیشن تھا، چناب نگر اسٹیشن تھا، اس کو مطلع کیا کہ اس بوگی کے اندر وہ طلبہ موجود ہیں جو یہاں پر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا کر گئے تھے، لہٰذا تم اپنی تیاری پوری رکھو، جیسے ہی یہ یہاں پر پہنچیں گے تو پھر ان کی مرمت کرنا۔
جیسے ہی ٹرین وہاں پہنچی تو وہاں پہنچ کر مسلح افراد باقاعدہ ٹرین کی اس بوگی میں داخل ہوئے، جس کے اندر ان کے مربین بھی تھے، ان کے عمائدین بھی تھے، اور جناب ان کے دکاندار، ان کے تاجر حضرات بھی تھے۔ کسی نے لاٹھی اٹھائی ہوئی تھی، کسی نے برچھی اٹھائی ہوئی تھی، کسی نے کسی طریقے سے 30 طلبہ نشتر کالج ملتان کے اس کے اندر ٹھیک ٹھاک زخمی ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد ایک تحریک چلی، کہتے ہیں نا کہ خون سے انقلاب آتا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب اگلے ہی دن پورے ملک کے اندر، خصوصی طور پر لاہور اس کے ملحقہ علاقوں کے اندر ہڑتال ہوئی، اور پھر اس کے بعد ایک تحریک باقاعدہ بن گئی اور تحریک شروع ہوئی۔ پھر جو انہوں نے کچھ کیا تھا، اقدام کیا تھا، اس کی پاداش میں ایک کمیٹی باقاعدہ تشکیل دی گئی کہ یہ کیا کچھ ہوا، کون ان کے ذمہ داران ہیں، اور پھر اس کمیٹی کی رپورٹ پیش کی گئی۔ پھر قادیانیوں کے خلاف باقاعدہ ایک قرارداد بنائی گئی، جس کے اندر کئی لوگوں نے اپنا حصہ لیا اور کئی لوگوں نے اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا، اور اس قرارداد کو پھر علامہ شاہ احمد نورانی نے باقاعدہ قومی اسمبلی کے اندر پیش کیا، اور ہر طرف کے لوگ، ہر مکتب فکر کے لوگ، چاہے سیاسی لوگ ہوں یا چاہے جناب اسمبلی کے لوگ ہوں، چاہے عام لوگ ہوں، ہر کسی نے اس کے اندر اپنے ایمان کا مسئلہ سمجھتے ہوئے کردار ادا کیا۔ اور یہ ایک ایسا وقت تھا، ان کے بنیادی طور پر 2 گروہ ہیں، ایک احمدی ہیں اور ایک لاہوری ہیں۔ احمدی جو ہیں ان کو تو لاہوری بھی کافر مانتے ہیں، ان کو لاہوری بھی کافر مانتے ہیں۔ اچھا، یہ جو احمدی ہیں یہ قادیانی کو، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، جبکہ جو دوسرے والے ہیں لاہوری، یہ اس کو نبی نہیں مانتے، البتہ اس کو مصلح امت مانتے ہیں، اس کو مجدد مانتے ہیں۔ تو جب یہ قرارداد پیش ہو رہی تھی تو یہ جو لاہوری تھے نا، یہ پہنچ گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا نام تو کم از کم قرارداد میں سے نکال دیں، ہم تو مرزا کو نبی نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیول پہ بھی جو ہے وہ کوششیں ہوئیں، انہوں نے اپنا پورا زور لگا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے اہل اسلام کی مدد فرمائی، اور اہل اسلام نے بالآخر اس رپورٹ کو لے جا کر پیش کر دیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں جرح کا موقع دیا جائے۔ اس وقت کا جو مرزا کا خلیفہ تھا مرزا طاہر، اس کو باقاعدہ اسمبلی کے اندر بلایا گیا، 11 دن تک باقاعدہ جرح اس کے اوپر ہوتی رہی، علماء یہاں سے جرح کرتے رہے، اور ممبران اسمبلی جو موجود تھے وہ جرح کرتے رہے، سوالات ہوتے رہے، وہاں سے وہ جو ہے نا جواب دینے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ اور پھر یہ ہوا کہ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ اچانک کسی پرندے کی بیٹ اس کے اوپر آ کر گری، اور وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا آئی ایم ڈسٹرب۔ یہ بس ایسا موقع تھا، اس نے کہا میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، میں ڈسٹرب ہو گیا ہوں، اور وہاں سے پھر وہ جناب اسمبلی ہال چھوڑ کر فرار ہو گیا، بھاگ گیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ قرارداد باقاعدہ پیش ہو گئی، اور پھر اس وقت جو وزیر اعظم تھے بھٹو صاحب، انہوں نے بھی اس کو دستخط کر دیا، اور باقاعدہ پھر وہ ہمارے اس آئین کا حصہ بن گئی۔ اور یہ بند باندھ دیا گیا کہ اگر ان قادیانیوں کو پاکستان کے اندر رہنا ہے تو اپنے آپ کو ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پر پریزنٹ کرنا ہے، اس قانون کو ماننا ہے، اس آئین کو تسلیم کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر رہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا مرزا غلام احمد قادیانی، اپنی بیویوں کو نبی کی بیویوں کے مشابہ کہتا تھا، اپنے گھر والوں کو اہل بیت کہتا تھا، اپنے دوستوں کو صحابہ کہتا تھا، اپنے شہر کو مکہ مدینہ کہتا تھا، اور جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ جو ہے ہمیں غیر مسلم کہتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اپنے لوگوں کو مسلمان۔ اس نے جناب کتنے دعوے کیے، مسیح موعود ہونے کا، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر آخر میں اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو الحمدللہ مسلمانوں نے جذبہ ایمانی سے اس کا مقابلہ کیا، اور آج بھی ابھی پچھلے ہی دنوں جو کہ ایک مبارک ثانی کا کیس کورٹ کے اندر پریزنٹ ہوا تھا، اور پھر اس کا فیصلہ بھی آیا تھا، پوری قوم نے پھر یک آواز ہو کر اپنا موقف پیش کیا، اور پھر الحمدللہ ہماری عدلیہ نے لوگوں سے رائے طلب کی، علماء اکرام کو بلایا، دانشوروں کو بلایا، ان کی رائے اس کے اوپر سنی، اور پھر ایک مختصر فیصلہ جو ہے
وہ جاری کر دیا، جو کہ الحمدللہ تشفی والا ہے، جو کہ تسلی والا ہے، جو کہ ہمارے آئین سے مطابقت رکھتا ہے، ہمارے آئین سے نہیں ٹکراتا، ہمارے دین سے نہیں ٹکراتا، ہمارے نظریات سے نہیں ٹکراتا۔ البتہ بھی تفصیلی فیصلہ آنا باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے، تفصیلی فیصلہ بھی بہت اچھا رہے گا۔ تو یہ جو 6 ستمبر ہے، 6 ستمبر ہماری سرحدوں کی حفاظت کا دن ہے، ہمارے پاکستان کی ملک کی سالمیت اور سرحدوں کی حفاظت کا دن ہے، جبکہ جو 7 ستمبر ہے یہ ہماری ایمانی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاکستان کو، ہمارے پیارے وطن کو سلامت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام کو سلامت رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔